بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. دو تین ایشوز کے اوپر بات کروں گا. ایک تو انوار الحق کاکڑ صاحب کی بحیثیت نگراں وزیر اعظم جو تعیناتی تھی، اس کے بارے میں جو امپریشن دیا گیا پی ڈی ایم کی طرف سے خاص طور کے اوپر، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ سرپرائز تھا میاں نواز شریف صاحب کے لیے بھی اور آصف علی زرداری صاحب کے لیے بھی، مطلب کہ پی ڈی ایم کے لیے. اس کے بارے میں میری کچھ معلومات ہیں، اور یہ ایسی صورتحال نہیں تھی، تو اس کی ایک تفصیل میں آپ کو بتاؤں گا. پھر راجہ ریاض جو لیڈر آف اپوزیشن تھے، ان کی طرف سے یہ کہا گیا کہ جی بڑا مطلب ہے کہ انہوں نے کلیئر کٹ وداؤٹ اینی ایمبیگوٹی انہوں نے کہا کہ جو الیکشنز ہوں گے وہ فیبری میں اور فیبری کے دوسرے ہفتے کے آس پاس ہونے کی انہوں نے بات کی، اور بڑے فرم طریقے سے انہوں نے کہا کہ جی اسی وقت الیکشن ہوں گے. پوچھا گیا کہ جی کس طرح آپ یہ کہہ سکتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ ہمارے بڑوں کا فیصلہ ہے یہ. تو بڑے ان کے کون ہیں، اس بارے میں کیا ڈیٹیلز ہیں. پھر اسی بھی اگر فیصلہ بڑوں نے کر دیا، راجہ ریاض صاحب کے بڑوں نے، تو پھر الیکشن کمیشن آف پاکستان کہاں پہ کھڑا ہے. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ سپریم کورٹ میں بھی ایک پٹیشن درج ہو گئی، ایک فائل کر دی گئی، جو کہ بیسیکلی جو کونسل آف کامن انٹرسٹ کا جو فیصلہ تھا، جو کہ جی ڈیلیمیٹیشن کے متعلق اور جو سینسس کے متعلق، اس کو چیلنج کر دیا گیا. اور پھر آخر میں ایک چھوٹی سی بات، عمران خان صاحب کے متعلق سائفر کے متعلق پہلا ایک مقدمہ ایف آئی اے میں درج کر دیا گیا. یہ دو تین ایشوز ہیں. تو شہباز شریف صاحب کے متعلق اور انوار الحق جب وہ پرائم منسٹر تھے، تو یہ جب انہوں نے نامینیٹ کیا اور ایک ایگریمنٹ ہوا ان کا اور راجہ ریاض صاحب کے درمیان کہ جی انوار الحق صاحب کو وزیر اعظم نگراں وزیر اعظم کے طور کے اوپر ان کا نام فائنل ہو گیا. تو اس کے بعد جو ایک بات سامنے آئی، اور وہ پی ڈی ایم کی طرف سے کہ جی یہ تو بہت بڑا سرپرائز تھا، اور اس کے اوپر کسی سے کوئی مشاورت نہیں کی گئی، اور جو مشاورت کی گئی اس کے اوپر خواجہ آصف نے بھی کہا کہ جو مشاورت تھی اور جو نام تھا وہ عبدالمالک صاحب جو فارمر چیف منسٹر کے بلوچستان رہے، کہ جی نام تو ان کا کنسیڈر ہو رہا تھا، تو یعنی ان کا نام فائنل تھا. اس قسم کی انہوں نے بات کی. جبکہ میں آپ کو بتاؤں کہ حقیقت یہ ہے کہ میری ایک شہباز شریف صاحب کے متعلق، جو کہ اب سابق وزیر اعظم بن چکے، ان کے ایک قریبی سورس سے بات ہوئی. تو ان کا یہ کہنا تھا کہ جی جب یہ مشاورت ہوئی اور نام جب ایکسچینج ہوئے، تو اس میں راجہ ریاض صاحب نے پہلے دن ہی جب ان کی میٹنگ ہوئی تو اس میں جو نام دیے تو اس میں انوار الحق صاحب کا نام سر فہرست تھا کہ جی ان کو کیئر ٹیکر پرائم منسٹر کے لیے. اور جس کے اوپر ظاہر ہے عمومی طور کے اوپر دونوں کے درمیان یہ ایک انڈرسٹینڈنگ تھی کہ ٹھیک ہے یہ نام، مطلب ہے کہ ایک انڈرسٹینڈنگ دونوں کے درمیان، میاں شہباز شریف صاحب اور راجہ ریاض صاحب کے درمیان اس نام کے اوپر ہو گئی کہ ٹھیک ہے چھوٹے صوبے سے ان کا تعلق ہے. اور باقی جو بھی اگر نام تھے یا کنسیڈر ہو بھی رہے تھے تو وہ پھر ظاہر ہے اس وجہ سے کہ جی وہ تھوڑے سے پیچھے ہٹ گئے. اچھا، یہ جب نام پہلے دن ہوا تو پھر دوسرے دن بھی آپ کو پتا ہے میٹنگ ہوئی، اور اپیرنٹلی یہی کہا گیا کہ پہلے دن بھی فیصلہ نہیں ہوا، دوسرے دن بھی فیصلہ نہیں ہوا. تو دوسرے دن جب ان کی میٹنگ ہو گئی تو اس کے بعد ان کی آپس میں وزیر اعظم، اس وقت وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے ایک میٹنگ کال کی جو پی ڈی ایم کے لیڈرز کے ساتھ، اور جس میں بلاول صاحب بھی وہاں پہ موجود تھے، مولانا فضل الرحمان اور دوسرے لیڈرز جو پی ڈی ایم کے تھے اور جو ان کے اتحادی تھے اس وقت کی حکومت کے، تو وہ سب موجود تھے. تو ان کی جب میٹنگ ہوئی تو اس میں تمام لوگ جو تھے انہوں نے یہ بات کہی شہباز شریف صاحب کو کہ جی ہم آپ کا اختیار ہے، اور ہم آپ کو جو بھی یہ نام آپ فائنل کرتے ہیں ہمیں اس کے اوپر کوئی آبجیکشن نہیں ہوگا. اور اس میں مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی یہی بات کی، اور پھر اختر مینگل صاحب جنہوں نے بعد میں آپ کو بتایا کہ ایک بڑا ہارڈ ہٹنگ لیٹر لکھا جب ان کا نام انوار الحق صاحب کا نام جب فائنل ہوا، تو اس کے اوپر انہوں نے نواز شریف صاحب کو لکھا کہ جی آپ نے کہ یہ بڑا مطلب ہے کہ یہ صحیح نام نہیں ہے یہ، اور انہوں نے اس کے اوپر کہا کہ جی یہ اپوائنٹمنٹ آپ نے صحیح نہیں کی، اور اس میں کہ جی آپ کو پچھتانا پڑے گا، اور اس طرح کی باتیں. لیکن اب یہ ہے کہ جی اس وقت مینگل صاحب نے بھی یہی بات کی کہ جی جو بھی آپ فائنل کریں ہم آپ کے ساتھ ہیں اور آپ کے اوپر ہمیں پورا اعتماد ہے. صرف وہاں پہ یہ تھا کہ ایک بات جو بلاول بھٹو کی طرف سے کی گئی، انہوں نے کوئی کسی قسم کا کسی نام کے اوپر اختلاف
اختلاف یا کوئی نام دینا اس قسم کی کوئی بات نہیں کی. انہوں نے صرف یہ بات کی کہ آپ جو ہے وہ جو پاکستان پیپلز پارٹی کے کو چیئر پرسن ان کے جو والد محترم جو ہیں آصف علی زرداری صاحب کے، ان سے آپ بات کر لیجیے گا. انہوں نے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کو کہا. اچھا، جب یہ میٹنگ ختم ہوئی تو شہباز شریف صاحب کی بات آصف علی زرداری صاحب سے ہوئی اور انہوں نے آصف علی زرداری صاحب کو ٹیلی فون کر کے انہوں نے یہی جو کیئر ٹیکر چیف پرائم منسٹر کے بارے میں، نام کے بارے میں انہوں نے ان سے مشاورت کی، اور جس کے اوپر جو آصف علی زرداری صاحب تھے ان کا کہنا یہ تھا کہ یعنی کہ ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم تو چاہتے تھے کہ میں یہ چاہتا تھا کہ جی آپ جلیل عباس جیلانی صاحب کہ جی آپ ان کو ان کے نام کے اوپر انہوں نے کہا کہ جی ہم یہ چاہتے تھے کہ جی یہ وزیر اعظم کے لیے سوٹیبل کینڈیڈیٹ ہوں گے. جس کے اوپر شہباز شریف صاحب نے ان سے کہا، میرے سورسز کے مطابق انہوں نے ان کو کہا کہ جی آپ ظاہر ہے کہ جیلانی صاحب ایک اچھی چوائس ہیں، لیکن ہماری کوشش یہ ہے کہ جی جیلانی صاحب چونکہ پنجاب سے ہیں کہ جی ہماری یہ کوشش ہے کہ بلوچستان سے کوئی نگراں وزیر اعظم بننا چاہیے. اور اس لحاظ سے انہوں نے کہا جی کہ انوار الحق کاکڑ صاحب کا نام دیا ہے راجہ ریاض صاحب نے، اور انہوں نے یہ کہا کہ ان کے خیال میں یہ ایک بہتر چوائس ہو سکتی ہے. اور جس کے اوپر پھر زرداری صاحب نے اس اپنے جو جیلانی صاحب کے نام کے اوپر کوئی انسسٹ نہیں کیا. اچھا، اس کے بعد اور انہوں نے کہا کہ جس طرح آپ بہتر سمجھتے ہیں آپ فیصلہ کر لیں، یہ انہوں نے بات شہباز شریف صاحب کو کہی. اچھا، پھر ذرائع کے مطابق ظاہر ہے انہوں نے پھر میاں شہباز شریف صاحب نے میاں نواز شریف صاحب سے بھی رابطہ کیا، اور پھر میاں نواز شریف صاحب سے بھی انہوں نے یہی بات ڈسکس کی کہ جی ان کی طرف سے کہ راجہ ریاض صاحب کی طرف سے کہ یہ نام ایک آیا ہے، اور چونکہ بلوچستان سے ہے، اور ان کی پھر یہ ہے کہ جی اس لحاظ سے جو بڑی پولیٹیکل پارٹیز ہیں اس کے لحاظ سے کسی کو ان کے اوپر آبجیکشن بھی نہیں ہوگا. تو جس کے اوپر نواز شریف صاحب نے بھی یہی کہا کہ جی ٹھیک ہے، جس طرح آپ بہتر سمجھتے ہیں آپ فیصلہ کر لیں. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاؤں کہ میاں نواز شریف صاحب جس دن یہ فیصلہ ہوا اس سے کوئی 1-2 دن پہلے میرے ایک سورس کی جو میرا بڑا کریڈیبل سورس ہے، ان کی میاں نواز شریف صاحب سے بات ہوئی، اور مقصد ان کا یہی تھا کہ جانا جائے کہ کس کا نام چاہتے ہیں میاں نواز شریف صاحب کے، کون نگراں وزیر اعظم بنے. تو اس سورس کو یہ بتایا گیا، اس سورس کے مطابق کہ جی مجھے یہ بتایا گیا کہ اس سلسلے میں ان کی کوئی چوائس نہیں ہے، اور انہوں نے اس معاملے میں کوئی بھی انٹرفیئرنس یا کوئی مداخلت نہیں کی، اور انہوں نے میاں شہباز شریف صاحب جو وزیر اعظم ہیں ان کا اختیار ہے، ان کے اوپر چھوڑ دیا کہ آپ جو بھی مناسب فیصلہ کرنا چاہیں تو آپ کر لیں. سو یہ اس سورس کے لحاظ سے جن کی خود اور جس سورس کو یہ بتایا میاں نواز شریف صاحب نے. اب اصل بات کیا ہے، دلوں کے حال کیا ہیں یا کوئی اس کے علاوہ کوئی بات ہے تو وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن میں نے ایک ایسے سورس کی بات کی جس نے میاں نواز شریف صاحب سے بات پوچھی، اور میاں نواز شریف صاحب نے ان کو یہ والا جواب دیا جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. اچھا، اس لحاظ سے ظاہر ہے پھر وہ اناؤنس ہو گیا چیز، اور اس کے بعد پھر ظاہر ہے پھر یہ ایک امپریشن دیا گیا کہ جیسے کہ کسی سے کوئی مشاورت نہیں ہوئی تھی. اور یہ ایک میری انفارمیشن تھی جو میں نے سوچا آپ سے شیئر کر لوں. اچھا، اس کے علاوہ کل پھر ایک انٹرویو میں کاشف عباسی کے ساتھ راجہ ریاض صاحب کا انٹرویو تھا، اور راجہ ریاض صاحب نے یہ بات مطلب ہے کہ بڑے بغیر کسی کنفیوژن کے انہوں نے یہ کہا کہ جی الیکشن مڈ فروری میں ہوں گے، اور انہوں نے کہا کہ اس کا فیصلہ ہمارے بڑوں نے، انہوں نے کہا جی یہ کس نے فیصلہ کیا، تو انہوں نے کہا جی ہمارے بڑوں نے فیصلہ کیا. اچھا، پھر وہ بھی ہنس پڑے اور کاشف بھی ہنس پڑے، اور وہ کہتے ہیں کہ آپ جانتے ہیں، انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے بڑے کون ہیں، تو انہوں نے کہا راجہ ریاض صاحب نے کاشف کو کہا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے بڑے کون ہیں، تو اس کاشف عباسی نے کہا نہیں میں تو نہیں جانتا، تو آپ پلیز ذرا بتا دیں. تو اس کے اوپر لہذا کہ پہلے ایک دم سے جیسے امپریشن لگا کہ ظاہر ہے جس قسم کا وہ اشارہ ایک جو سگنل گیا لوگوں کی طرف سے ایز اے ویور، مجھے ظاہر ہے ایسا لگا کہ جیسے وہ اشارہ کاشف بھی سمجھتے تھے یہ بات، لیکن انہوں نے یہ بات نہیں کی. انہوں نے کہا نہیں بڑوں کی آپ بات بتائیں، لیکن
راجہ ریاض صاحب کے حوالے سے امپریشن نہیں ملا جیسے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کی بات کر رہے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ہی پھر انہوں نے جب دوبارہ پریس کیا کہ جی نام بتائیں یعنی بڑے کون ہیں, تو انہوں نے پھر ایک جیسے ایک سیاستدان ظاہر ہے وہ ظاہر ہے ایک پرانے سیاستدان ہیں, تو انہوں نے پھر ایک دم سے کہہ دیا ہمارے بڑا سے مراد یہ ہے کہ جو سیاسی جماعتیں ہیں اور ان سیاسی جماعتوں کے جو بڑے رہنما ہیں وہ ہمارے بڑے ہیں اس لحاظ سے. لیکن ایک بات مجھے نہیں سمجھ آئی کہ آپ دیکھیں کہ بڑوں کو کسی کو بھی ابھی الیکشن کمیشن آف پاکستان کا یہ اختیار ہے کہ انہوں نے الیکشن ڈیٹ کا اناؤنس کرنا ہے, تو یہ راجہ ریاض صاحب کو اور ان کے بڑوں کو جو بھی بڑے ہیں اور ان کے بقول اگر یہی بات ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کی طرف اشارہ ہے یا زرداری صاحب کی طرف یا مولانا فضل الرحمان صاحب کی طرف, تو ان کو یہ تاریخ کا کیسے پتہ لگ گیا کہ جی یہ تو مڈ فیبروری میں ہی الیکشن ہوں گے اور اس سے آگے نہیں جائیں گے اور اس سے پہلے بھی نہیں ہوں گے. فیبروری کی بات اب پکی کر دی انہوں نے, جبکہ یہ فیصلہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو کرنا ہے. الیکشن کمیشن آف پاکستان کا آج اسی بارے میں ایک اجلاس ہوا جو کہ ابھی رپورٹس کے مطابق ابھی تک اس کا کوئی رزلٹ نہیں دکھا, دوبارہ شاید وہ ملیں گے, کل شاید ان کی میٹنگ ہو. لیکن اگر اسی قسم کا فیصلہ آ جاتا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کا تو پھر یہ مطلب ہے کہ اس سے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جو اپنا وہ ہے ان کی جو سٹینڈنگ ہے اس کے اوپر ظاہر ہے کہ کویشچن مارکس ریز ہو جاتے ہیں کہ جی یہ کیسا کہ جو راجہ ریاض صاحب نے کہا یا راجہ ریاض صاحب کے جو بڑوں نے ان کو بتایا اسی کے مطابق اور اسی وقت کے لحاظ سے الیکشن ہوں گے. یہ بات ظاہر ہے ایک بات تو سمجھ آتی ہے کہ جی جب کونسل آف اسلامک آئیڈیالوجی کونسل آف کامن انٹرسٹ کی طرف سے یہ فیصلہ ہو گیا کہ جی نئی مردم شماری کے اوپر انہوں نے اپروول دے دیا, تو اس کے کنسیکوینس میں یہ جو کانسٹیٹوئنسیز جو ہیں ان کی ڈیلیمیٹیشن ہونی ہے, تو اس ڈیلیمیٹیشن کے پروسیس کا ایک ٹائم ہے کہ جی 4 مہینے یا 5 مہینے لگیں گے. تو اس لحاظ سے کیلکولیشن کہ جی اگر 3-4 مہینے لگتے ہیں اور پھر 54 ڈیز, تو یہ تو اندازہ تو ہو سکتا ہے, لیکن راجہ ریاض صاحب نے اندازے کی بات نہیں کی, انہوں نے فیصلے کی بات کی اور انہوں نے اس قسم کی بات کی کہ لکھ لیں کہ ایسا ہی کچھ ایسا ہی ہوگا. اور لیکن اب دیکھنا ہے کہ جی کیا ای سی بی کا کیا فیصلہ آتا ہے. اور پھر اس کے ساتھ ہی ایک اور ڈیولپمنٹ اسی متعلق جو ہوئی کہ آج سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایک پٹیشن دائر کی گئی اور شاید کسی بار کونسل کی طرف سے, اور اس میں انہوں نے اسی کونسل کامن انٹرسٹ کے اسی فیصلے کو مطلب ہے کہ چیلنج کیا, اور تاکہ اس کا مقصد یہ ہے کہ جی اس کی بنیاد کے اوپر الیکشنز کو ڈیلے نہیں ہونا چاہیے اور الیکشن 90 دن کے اندر ہی ہونے چاہیے. آپ دیکھتے ہیں کہ جی اس بارے میں سپریم کورٹ آف پاکستان اس پٹیشن کے اوپر کیا کرتی ہے. تو آخر میں ایک جو اور ایشو جو عمران خان صاحب کے متعلق جو سائفر کا معاملہ تھا, میں نے کچھ دن پہلے بھی آپ سے ایک ویلاگ میں بتایا تھا کہ میری اس سلسلے میں بات ہوئی جو جی آئی ٹی کے کچھ ایک سورس تھا, اور ان کا یہ کہنا تھا کہ جی ایک بات تو اسٹیبلش ہو چکی کہ جی وہ جو ہے اس کو ریٹین نہیں کیا جا سکتا تھا, اور وہ جو ہے اس کی مطلب ہے وہ گم ہو گیا سائفر. اور عمران خان صاحب نے اس بات کو ایڈمٹ کیا اپنا خود بھی ٹیلی ویژن چینلز کے اوپر بھی. تو اس ایڈمیشن کے اوپر ایک مقدمے کا تو اندراج ہو گیا. آج کی خبر یہ تھی, میں سن رہا تھا ٹیلی ویژن چینل کے اوپر کہ ایف آئی اے نے سائفر کا ایک مقدمہ تو عمران خان کے اگینسٹ انہوں نے درج کر لیا, اور اس مقدمے کے سلسلے میں اس کے ساتھ ساتھ ان کی عمران خان صاحب سے اٹک جیل میں بھی ان کی جو جے آئی ٹی ہیں وہ جا کے وہاں پہ ملے ان سے, انہوں نے بھی تفتیش وہاں پہ بھی ان سے مطلب ہے کہ تفتیش کی. اس کے ساتھ ساتھ جو ان کے پرنسپل سیکرٹری تھے جنہوں نے آلریڈی ایک بیان دیا جو عمران خان صاحب کے خلاف جاتا ہے سائفر کے ایشو کے اوپر, جو بہت امپورٹنٹ بیان ہے جو میجسٹریٹ کے سامنے بھی دیا گیا اور جو ایف آئی اے کے سامنے بھی, تو اعظم خان صاحب کو بھی دوبارہ بلایا گیا اور ان سے بھی کچھ کویشچننگ کی گئی اسی مسئلے کے اوپر. تو ایک مقدمہ تو درج ہو گیا, اور مجھے لگتا ہے ایسے ہے کہ اس کے متعلق ایک اور بھی مقدمہ درج ہوگا, لیکن ابھی یہ تفصیلات سامنے نہیں آئی کہ یہ مقدمہ جو درج ہوا یہ کس قانون کے تحت, کیا آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی وائلیشن ہے, یعنی کہ اس کے تحت یہ درج ہوا یا کسی دوسرے قانون کے تحت. میرا اندازہ یہ ہے اور میرا یہ خیال ہے کہ عمران خان صاحب کے اگینسٹ جو یہ مقدمات سائفر کے متعلق ہوں گے وہ شاید آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت یہ مقدمات درج ہوں گے. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.